وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی اللہ جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی فدیٰ و ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگ اور دوستو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح میں ان معبودان باطلہ کا ذکر آ چکا ہے جن کے معبود برحق نہ ہونے کی نفی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو جن لوگوں کے شرک کی نفی یا جن کی الوہیت کی نفی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کی ہے، اس میں سے ایک آدمی بخت نصر بھی ہے یا بخت نصر بھی ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے، اپنی کتاب کی سورۃ بنی اسرائیل میں کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں ارسل اللہ الیہم بخت نصر، اللہ نے ان کی جانب بخت نصر کو بھیجا جو کہ مشرک آدمی تھا، مجوسی آدمی تھا، پہلے یہ آگ کی عبادت کرتا تھا، پھر اس نے اپنی الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے قوم یہود پر مسلط فرمایا۔ اب کیسے اس کو مسلط کیا گیا اور پھر کیسے یہ الوہیت کے کا دعویٰ کرنے لگا، پوری تفصیل ائمہ نے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو یہودیوں کا ایک عالم جس کا نام فدق کا ایک عالم جس کا نام عبداللہ ابن سوریہ تھا، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لا رہے ہیں کیونکہ یہ جو آیت اتری ہے، یہ آیت بتاتی ہے کہ بخت نصر کی مدد کرنے والا جبریل تھا، اور جو جبریل ہے وہ ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا ہے، ہم اس بندے کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر بخت نصر کی مدد جبریل علیہ السلام نے کیسے کی؟ تو اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہماری کتاب میں ہم نے یہ بات پائی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر بنی اسرائیل کو ہلاک کیا جائے گا، اور اس کی نشانیاں بھی اللہ رب العالمین نے بتائی تھی۔ چنانچہ ان نشانیوں کے تحت ہم نے اپنے سب سے قوی آدمی کو بھیجا کہ اس بچے کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ چنانچہ جب ہمارے ساتھی اس کو قتل کرنے کے لیے پہنچے فانطلق يطلبه حتى لقيه بباب غلاما مسكينا، کہتے ہیں کہ ہم نے اور ہمارے ساتھی نے بخت نصر کو ایک بچے کی شکل میں پایا جو کہ مسکین تھا، مقعد تھا، اس حالت میں تھا کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھڑے ہونے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ فارادوا قتله، ہمارے ساتھیوں نے اس کو قتل کرنا چاہا۔ فجاء الیہ جبریل، تو جبریل علیہ السلام آئے اور ان سے کہنے لگے ان کان ربکم الذی اذن فی ہلاککم فلن تسلط علیہ، کہ لوگوں، اللہ رب العالمین اگر چاہے اس کو بچانا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلاک نہیں کر سکتی، اور اللہ رب العالمین نے اس سے کوئی کام لینا چاہا ہے تو وہ کام بھی اللہ لے کر رہے گا، لہذا تم اس سے دور ہو جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ان سب کو دور کر دیا اور بخت نصر کی حفاظت کی۔ اب یہ جو حفاظت کی، اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کے نوجوانوں ہی سے اسے مدد پہنچائی۔ بنو اسرائیل کا ایک آدمی تھا جس کا نام ابن ہاشم تھا۔ یہ بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے رب، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے اللہ رب العالمین سے مدد مانگی اور اپنے ساتھ میں دیناروں کی تھیلی لے کر کے، دیناروں کا ایک بیگ لے کر وہ بخت نصر سے ملنے کے لیے پہنچا۔ اور جس علاقے میں، بابل کے جس علاقے میں بخت نصر رہتا تھا، وہاں فروخ خان کی حکمرانی تھی۔ یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا، مجوسی بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے پاس میں یہ بندہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے اريد ان اتصدق على مساکین هذه البلدہ، اس شہر کے مسکینوں پر میں خرچہ کرنا چاہتا ہوں۔ فاعرضوا علی واحدا واحدا، لہذا تم کیا کرو، جتنے مساکین ہیں سب کو میرے پاس میں لے آؤ اور ایک ایک کر کے میں انہیں صدقہ دینا چاہتا ہوں، اور آپ ان کا نام مجھے ضرور بتاؤ۔ چنانچہ جیسے جیسے بندے آتے گئے، یہ ان کو صدقہ دے کے روانہ کرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بندے کا نام لیا گیا بخت نصر، اور اس بندے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مقعد ہے، چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے خیمے میں موجود ہے اور وہ حاضر نہیں ہو سکا ہے۔ اس نے کہا کہ میری رہنمائی کی جائے، اس کے خیمے کی رہنمائی کی جائے، میں اس کو اس کے گھر میں جا کے یہ صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ کے کارندے اس کو لے کر گئے۔ جب یہ اس کے پاس میں پہنچا تو جانے کے بعد اس کے اوپر وہی علامتیں، وہی نشانیاں اس نے دیکھی جو کہ تورات میں ذکر کی گئی، فلاں صفت کا بچہ ہوگا اور یہی بچہ بنو اسرائیل کو ہلاک کرے گا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں اس نے فوری طور پہ اس سے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ، صدقہ دینے سے پہلے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ، اور ہاتھ اس کا اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد میں کہا کہ میں تم سے ایک عہد و پیمان لینا چاہتا ہوں۔ وہ عہد و پیمان یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین تم کو مالک بنائے، اگر تم کو بادشاہ بنائے تو تم مجھے ہلاک نہیں کرو گے۔ وہ بچہ حیران و پریشان، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، انی اخاف ان یاکل الذئب، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا مجھے نہ کھا جائے، میں یہاں ڈر سے رہ رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل میرے ہاتھ میں حکمرانی آئے گی۔ اس نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، اور یہ مال تم رکھو اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ۔ وہ مال لینے کے بعد میں فاشترى اتانا وفرسانا، اس نے کچھ گھوڑے اور کچھ گھڑ سوار خریدے اور ان کو کام پہ لگا دیا۔ اس طریقے سے جو مال اس کے پاس میں آتا، اس نے اس سے بہترین لباس خریدا، اور بہترین لباس کے ساتھ میں وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے فروخ خان بادشاہ کے محل کے دربان کے ساتھ بیٹھتا تھا، اٹھتا بیٹھتا۔ اس کو اللہ رب العالمین نے ذہانت و فطانت عطا کی تھی، چنانچہ یہ بادشاہ کے مشورے بھی پوچھتا تھا کہ آج محل کے اندر کیا چل رہا ہے، کل محل کے اندر کیا ہوا، ساتھ ساتھ میں یہ مشورے بھی دیتا جاتا تھا کہ فروخ خان کو ایسا کرنا چاہیے، فروخ خان کو ویسا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو دربان تھا، اس نے فروخ خان سے ذکر کیا کہ بادشاہ سلامت، ایک نوجوان میرے پاس میں آتا ہے اور بڑا سلیم الرائے آدمی ہے، کئی مرتبہ جو میں نے آپ کو مشورے دیے اور وہ مشورے درست ثابت ہوئے، وہ سب اس کے تھے۔ تو فروخ خان نے کہا اس کو بلایا جائے میرے پاس۔ بادشاہ نے اس کو اپنا مشیر خاص بنایا، اور جب مشیر خاص بنانے کے بعد میں بادشاہ نے ارادہ کیا کہ بنو اسرائیل کے اوپر جواسیس بھیجے، تو جواسیس جب بھیجے جا رہے تھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ جاسوسوں کے ساتھ میں یہ جو بخت نصر تھا یہ بھی اپنا حلیہ بشرا چینج کر کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل رہا۔ تو بادشاہ نے روکا اور کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا میں بھی ان جواسیس کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں۔ اور جواسیس کے ساتھ میں یہ بنو اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہوا، اور بنو اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد میں اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ چیک کیا کہ بنو اسرائیل کے ڈر کا عالم کیا ہے۔
وہ ایک آدمی سے ملتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے کہ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کہا ہمیں بخت نصر کا ڈر ہے. لو عرف خوفنا، اگر اس کو ہمارے خوف کا پتہ چل جائے تو وہ حاضر بھی نہیں ہوگا، ویسے ہی ہم لوگ مر جائیں گے. اتنا ڈر اس کا ہمارے دلوں میں موجود ہے. اتنا سننا تھا کہ بخت نصر نے کہا کہ تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ تمہارے پاس تو انبیاء ہیں، تمہارے پاس تو کتابیں ہیں، تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کہا ہم انبیاء کے نافرمان ہیں، کتابوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور کتابوں کو ہم نے پس پردہ ڈال دیا ہے، کتابوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. ہم کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو نبیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف ہے. اتنا سننا تھا کہ بخت نصر نے اپنے ساتھیوں سے کہا الآن اخرجو، چلو اب نکل چلو یہاں سے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. اب بادشاہ کے پاس میں تمام جواسیس پہنچے، ہر جاسوس نے اپنی اپنی بات کہی کہ ہم نے دیکھا ہے ان کے یہاں اتنا ساز و سامان ہے، اتنے لڑنے والے آدمی ہیں، اتنے ہتھیار ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، یہ سب ساری تفاصیل وہ بتا رہے ہیں. سب سے اخیر میں بخت نصر نے تفاصیل دی اور کہا کہ میں نے صرف 3 چیزیں پوچھی ہیں. ایک تو ان کے خوف کا عالم پوچھا ہے، دوسرا میں نے یہ پوچھا ہے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کو وہ کہاں تک پکڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس جو انبیاء علیہم السلام ہے ان کی کہاں تک وہ اطاعت کرتے ہیں. 3 انبیاء اللہ نے ان کی طرف بھیجے تھے، ایک دانیال علیہ السلام، ایک اشعیاء علیہ السلام اور تیسرے ارمیہ علیہ السلام. 3 نبی ایک وقت میں. تو تینوں انبیاء علیہم السلام کو وہ جھٹلا رہے تھے. اب بخت نصر نے یہ ساری تفاصیل کس کو بتائی؟ فرخ خان کو بتائی. فرخ خان نے کہا ٹھیک ہے، فوج کے کمانڈر اب تم رہو. وہ آدمی جو مشیر خاص تھا اب کمانڈر بن گیا. کمانڈری کے ساتھ میں جب وہ اپنی فوج کو لے کر نکلا تو بنو اسرائیل کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے والی رات میں خبر ملی کہ بادشاہ فرخ خان کا انتقال ہو گیا. اب قبل اس کے کہ اگلے بادشاہ کا کوئی آرڈر آئے آپ کو یہیں پہ ٹھہرنا پڑے گا، اس نے خود بادشاہت کا اعلان کر دیا اور کہا بادشاہ میں ہی ہوں، جو میری مخالفت کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. بڑا شدید آدمی تھا. چنانچہ اس نے بنو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اور ایسا شدید حملہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا شدید حملہ نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے کہ یہودیوں کے خون میں یہ جو بخت نصر کے گھوڑے تھے وہ کہاں تک، ان کے بطن، ان کے پیٹ تک بنو اسرائیل کا خون پہنچ رہا تھا. آپ اندازہ لگائیے کس قدر خون اس نے بہایا تھا، اس شدت کے ساتھ میں خون بہایا. اور جتنی چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر میں لگائی تھی ساری کی ساری چیزیں اس نے چرا لی. بہت عجیب و غریب چیزیں اس نے وہاں سے حاصل کی، کئی طرح کا سونا اور سمندر کے ایسے ایسے ہیرے اور جوہرات جس تک انسانوں کی پہنچ نہیں ہے، وہ سارے ہیرے جوہرات وہ سب اس نے حاصل کر لیے. اور ان سب کو لے کر جب وہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بخت نصر کے اس مال کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ میری امت کو کئی بادشاہوں کے مال عطا فرمائے گا قیامت سے پہلے. اس میں بخت نصر نے جو مال سلیمان علیہ السلام کا لے کر کے گیا ہے، اللہ امام مہدی کو بھیجے گا اور وہی مال وہ لے کر کے آئیں گے. کس کے پاس میں؟ مسلمانوں کے پاس لے کر آئیں گے. اسی طرح آپ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ وہ اللہ امت محمدیہ کو دلائے گا. فرعون کا خزانہ مسلمانوں کو ملے گا. اسی طرح شداد کا خزانہ مسلمانوں کو ملے گا. اور جو قارون ہے جس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا ہے، اس کے خزانوں کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے خزانے بھی مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. اس کے خزانے بھی مسلمانوں کو عطا فرمائے گا. تو جو خزانے ملنے والے ہیں اس میں سے ایک خزانہ کس کا ہے؟ بخت نصر کا ہے، کیونکہ یہ پوری روئے زمین پہ حکمرانی کرنے والا آدمی ہے. اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے سارے علاقوں کے خزانے جمع کر کے اپنے پاس میں رکھے ہوئے تھے. ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے بھی اس نے حاصل کیے. اور ان خزانوں میں سب سے قیمتی جو چیز تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک یاقوت تھا جو اللہ نے آسمان دنیا سے نازل فرمایا تھا، پہلے آسمان سے نازل فرمایا تھا. پہلے آسمان کی، ہر آسمان کی مخلوقات ہے، اس کے بعد میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ.
تو آسمان کی مخلوقات میں سے ایک یاقوت اللہ نے عطا فرمایا تھا جو رات کے وقت میں پورے بیت المقدس کو روشن کر دیتا تھا. یہ یاقوت اس نے چرا لیا تھا. یہ یاقوت اس نے اپنے تخت کے اوپر لگانے کا طے کیا تھا کہ یہ میرے تخت کے اوپر لگے گا. اور ساتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی بھی اس نے چرائی تھی. اس کرسی کو چرانے کے بعد میں جب وہ اس کرسی پر بیٹھا فجن جنونہ، اس کو پاگل پن لاحق ہو گیا. سلیمان علیہ السلام کی کرسی، اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھے، کیونکہ حضرت سلیمان نے دعا کی تھی اللہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما جو کسی کے شایان شان نہ ہو. تو یہ شایان شان بننے کی کوشش کر رہا تھا. کرسی پہ بیٹھا 60 سال تک پاگل رہا. کیا رہا؟ پاگل رہا. یہاں تک کہ لوگ اس کو محل کے اندر قید کر دیتے تھے کہ کہیں، اور صورتحال یہ تھی کہ وہ باہر نکل کے گھاس کھاتا تھا، بیل کی طرح خوار لگاتا تھا. اور پھر 7 سال کے بعد میں اللہ نے اس کا جنون درست کیا، اور اس جنون کی درستگی کے بعد میں پھر اس نے جو کام کیا وہ بھی دیکھو کتنا شدید. اس نے کہا جتنے بادشاہان سب سے پہلے جنگ کی جائے. اب وہ غزوہ کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. سارے علاقوں کے بادشاہوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد میں اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا کہ میرے لیے ایک بہت بڑا کیا بنایا جائے، مینار بنایا جائے، اور میں زمین والوں سے تو فارغ ہو گیا ہوں، اب آسمان والوں کو فتح کروں گا. کیا کروں گا؟ آسمان والوں کو فتح کروں گا. اب اس کے بارے میں دیکھو بہت عجیب بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ فاستکبر وظن انہ بجبروتہ، اس نے اپنی جبروت سے یہ سمجھا کہ اب وہ زمین والوں کے علاوہ آسمان والوں پہ بھی غالب آ جائے گا. چنانچہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ چلو جن کو کسی طرح کا غم اور فکر نہ ہو، میں آسمان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. اب جب وہ آسمان کی طرف بڑا مینارہ بنانے کے بعد میں جب وہ اس مینارے کے اوپر چڑھا، ادھر حضرت اشعیاء علیہ السلام، حضرت ارمیہ علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، تینوں انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ رب العالمین بخت نصر سب کو مار کے چلا گیا، کچھ جو بچے ہوئے ان کے اوپر رحم فرما، اور اے اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر اپنا غضب نازل فرما، کیسے بھی اللہ رب العالمین اس کے شر سے تو ہم کو راحت عطا فرما. فارسل اللہ بعوضۃ، اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا، اور یہ مچھر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فدخلت منخرہ، اس کے منخر میں اس کے یہاں سے وہ داخل ہوا، حتی عضت بام دماغی، یہاں تک کہ وہ اندر جا کر کے اس کے مین دماغ کی رگ میں کاٹتا تھا. فما کان له قرار ولا يسكن، اور اس کو کوئی قرار اور سکون نہیں ملتا تھا. اسی کیفیت میں وہ کئی سال تک رہا، یہاں تک کہ طبیبوں کو، حکیموں کو جمع کیا گیا، اور ایک طبیب اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اس کے سر کی جراحی کی جائے. کیا کی جائے؟ اس کے سر کی جراحی کی جائے. اور جب سر کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ ایک چھوٹا سا مچھر دماغ کے اندر کیا کر رہا تھا؟ برابر کچوکے لگا رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا. اور جب یہ نکالا گیا پھر وہ درست ہو گیا. پھر جب درست ہوا تو پھر اس نے انبیاء علیہم السلام کو پریشان کرنا شروع کیا، ہاں کہ ان کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا سارے نبیوں کو پکڑ کے لایا گیا. سارے نبیوں میں سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کو پکڑا گیا. حضرت دانیال علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور قید میں بھی کیسے؟ بھوکے شیروں کے درمیان. کیا کیا گیا؟ بھوکے شیروں کے درمیان حضرت دانیال علیہ السلام کو ڈال دیا. حضرت دانیال علیہ السلام کے سبھی انبیاء کے بارے میں ایک بات آپ یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسد کو اللہ نے جو درندے ہیں ان کے اوپر اور زمین کے اوپر حرام کیا ہے. نہ تو زمین نبی کے بدن کو کھا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی درندہ کھا سکتا ہے. چنانچہ جیسے ہی حضرت دانیال علیہ السلام درندوں کے پاس میں ڈالے گئے، شیروں کے پاس میں ڈالے گئے، تمام شیر حضرت دانیال علیہ السلام کے قدم چاٹنے لگے. کسی نے حضرت دانیال کو کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. فبدا یصلی، حضرت دانیال نماز پڑھنے لگے. تو
آپ ایک یہاں سے ایک نقطہ ایک اور بات یاد رکھیے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ نے شیروں کو مسخر فرمایا. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام شیر کی سواری کرتے تھے, یہ بھی حدیث میں ملتا ہے. آپ اپنی قوم کے پاس میں آئے تھے شیر پر سوار ہو کر کے بکریاں چراتے ہوئے, اچانک شیر آ گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اس کے اوپر سوار ہوئے. اس کو لے کر جب قوم کے پاس میں آئے تو سب سے زیادہ آپ کو آپ کے والد صاحب نے ڈانٹ پلائی تھی. بچپن کا زمانہ تھا, ہر نبی نے بکریاں چرائی, ویسے حضرت داؤد بھی بکریاں چرا رہے تھے. تو یہ والد صاحب نے ڈانٹ پلائی, کہا قوم ڈر جائے گی, چل لے کے جا واپس. تو حضرت داؤد علیہ السلام واپس لے کے گئے. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک شیر آتا تھا. امام ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ نے دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ وہ شیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتا تھا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کو محسوس کرتا ہے, کنارے میں بیٹھ جاتا تھا. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شیروں نے کیا کیا, راستہ بتایا. حضرت سفینہ کو راستہ بتایا اور دیگر صحابہ اکرام کو راستہ بتایا جو بھٹک گئے تھے. تو شیروں کے واقعات بھی جناب محمد رسول اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ملتے ہیں. تو حضرت دانیال علیہ السلام نماز پڑھنے لگے. اب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے, تو حضرت جو بادشاہ تھا اس نے حضرت دانیال کو بلایا, اور بلانے کے بعد میں اس نے پوچھا کہ آخر وہ کون سی دعا تھی جو تم پڑھ رہے تھے, وہ کون سی دعا تھی, وہ کون سا عمل تھا جس کو تم نے پڑھ کر کے کیا کیا ہے, ان شیروں کو اپنے قابو میں کیا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا بس ایک ہی دعا تھی, جب ان کے پاس میں آپ نے مجھے ڈالا میں یہی کہہ رہا تھا, الحمدللہ الذی لا ینسا من ذکرہ, الحمدللہ الذی یجیب من دعا, کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں ہے. کسی بھی مصیبت میں رہنے دو, جو ذکر کرنے والا ہے مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو بھولتا نہیں. تو حضرت دانیال نے جب یہ دعا پڑھی, اللہ رب العالمین نے آسانی عطا فرمائی. شیروں نے کچھ نہیں کیا, کہا یہ دعا تم پھر پڑھو. حضرت دانیال علیہ السلام کو پھر اس نے ڈال دیا اور کہا اب تو کھانا بھی بند ہے, اب دیکھتے ہیں تم کو کیسے رزق ملتا ہے. تو حضرت دانیال نے پھر یہ دعا پڑھی. اللہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات ہم تمہیں فرشتے کے ذریعے وہاں پہ پہنچاتے ہیں اور کھانا لے کر کے جاؤ حضرت دانیال کے پاس. اس کے دربار سے, اس کے حبس اور قید خانے سے ہم تم کو نکال کے لائیں گے, لیکن کھانا تمہیں پہنچانا ہے. حضرت ارمیہ علیہ السلام پہنچے اور اس کے بعد میں کھانا دے کر کے واپس آئے. اسی دعا کا نتیجہ تھا. اب حضرت دانیال علیہ السلام قید میں ہے, ادھر بخت نصر کو عجیب و غریب خواب دکھایا. خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا بت ہے جو زمین سے لے کر کے آسمانوں تک ہے. اب وہ خواب دیکھنے کے بعد, خواب میں اور بھی بہت کچھ دیکھا, اس دیکھنے کے بعد میں وہ بھول گیا کہ خواب کیا تھا. اس نے تمام کاہنوں کو بلایا, تمام جو عرافین تھے, جو پامسٹ تھے, جو جس طرح معبرین تھے, سب کو بلایا, علماء کو بلایا اور ہر طرح کے لوگوں کو بلایا. یہاں تک کہ ذراری انبیاء علیہ السلام کی ذراری میں سے, ان کی نسلوں میں سے 3 ایسے لوگوں کو جو نبی نہیں تھے, جو خواب کی تعبیر کے ماہر تھے, ان کو بھی بلایا. کہا ان کو بھی پکڑ کے لاؤ, کوئی تو ایسا ہو جو میرے خواب کی تعبیر دے. تو ذراری انبیاء میں سے جو 3 لوگ تھے وہ بھی خواب کی تعبیر نہیں دے سکے. تو ان ذراری انبیاء میں سے جو 3 لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر تو ایک ہی بندہ دے سکتا ہے, اور وہ ہے حضرت دانیال علیہ السلام. حضرت دانیال علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی, کون سا معجزہ تھا ان کا؟ تعبیر رویا کے ماہر تھے, وہ مفسر احلام تھے, خوابوں کی تعبیر دینے کے ماہر تھے. اور ان کا یہ جو معاملہ تھا, اللہ نے سب سے پہلے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا جیسے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. اولائی بول کے ایک ندی ہے, اس ندی کے پاس میں, بابل کے اندر یہ ندی ہے, اس ندی کے پاس میں حضرت دانیال علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے. آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ اللہ کا فرشتہ جو 600 پروں والا ہے ان کے پاس میں آ رہا ہے. یہ منظر دیکھ کر کے آپ فوراً گھبرا کے اٹھے, اور جیسے ہی آپ اٹھے تو آپ نے حضرت جبریل کو سامنے دیکھا, اور دیکھا کہ وہ دریائے اولائی کے درمیان میں کسی تخت کے اوپر براجمان میں بیٹھے ہوئے. یہ منظر دیکھ کر کے حضرت دانیال بھاگنے لگے. فوراً حضرت جبریل علیہ السلام نے روکا, کہا ہم تمہارے پاس میں وہی لے کر کے آئے ہیں, اور تم کو مفسر احلام بنانے والے ہیں, تم کو نبی بنانے والے ہیں.
اور پھر اس کے بعد میں حضرت دانیال کو اس طریقے سے نبی بنایا گیا، مفسر احلام بنایا گیا، خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی. اور خوابوں کی تعبیر سکھانے کے بعد صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا حضرت جبریل علیہ السلام، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے دانیال، ہم تم کو ایک ایسی سرزمین میں، ایک ایسے محل میں لے کر کے جا رہے ہیں جہاں سے تم کو عبرت ملے گی اور تم اپنی قوم کو صحیح طور سے ڈرا سکو گے، اور خاص طور پہ بخت نصر جیسے بادشاہ کو ڈرا سکو. قوم عاد کا ایک بادشاہ اس کے محل میں جو کہ بالکل پوسیدہ تھا، حضرت دانیال کو اٹھا کے جبریل علیہ السلام لے کر کے گئے. اس کے محل میں ایک باغ میں ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی، اور اس چارپائی پہ یہ بادشاہ لیٹا ہوا تھا، سویا یعنی مرا ہوا تھا، مردہ تھا، اور اس کے سرہانے ایک تلوار تھی، اور تلوار کے ساتھ میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کتاب پڑھو. جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق دانیال علیہ السلام نے جب کتاب کھول کر کے دیکھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں قوم عاد کا مشہور بادشاہ ہوں، اور میں اپنے جبر و سلطنت اور جبر و کبر و غرور کی وجہ سے میں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے میرے اوپر قحط سالی نازل فرمائی، اور ایسی قحط سالی نازل فرمائی کہ میں نے اپنے تمام ساتھیوں سے مدد مانگی. سارے ساتھی جب مدد بھیجتے تھے تو ان کا پہنچایا ہوا کھانا میری زمین میں پہنچ کر کے رماد اور راکھ بن جاتا تھا. تبھی میں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک فرشتہ، ایک آدمی، فرشتہ صفت آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگور کا گچھا لیے کھا رہا ہے، اور میرے پاس میں ہیرے جوہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ اے فلاں، تو انگور کا یہ گچھا مجھے دے دے اور یہ ہیرے جوہرات لے لے. اس نے کہا نہیں، میں تو یہی کھاؤں گا اور تمہاری قسمت میں یہی ہے، یہ مال تم کو بچا نہیں سکتا ہے، تم اسی حالت میں ہلاک ہوں گے. اسی تخت پہ کہتے ہیں پھر اس کو لٹا دیا گیا اور وہیں پہ اس کی وفات ہوئی. حضرت دانیال کو یہ منظر دکھایا گیا تاکہ آپ اس بادشاہ کو جا کر کے بتائیں. اب حضرت دانیال علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے خواب کی تعبیر کے لیے مجھے بلایا ہے، تو اب تو مجھے موقع مل گیا ہے، اب میں پوری ڈیٹیل اس کو بتاؤں. سب سے پہلے آپ نے بادشاہ کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد میں یہ واقعہ بتایا جو حضرت جبریل علیہ السلام قوم عاد کے بادشاہ کے پاس میں لے کر کے گئے. وہ پورا واقعہ آپ نے بخت نصر کو بتایا اور کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، ورنہ تیرے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہونے والا ہے. اس نے کہا مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے. اور پھر اس نے ایک عجیب و غریب چیز یہ کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام سے اس نے جو خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوری تعبیر بتائی کہ تجھے جو خواب دکھا وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، اور اس بت کے اوپر کا حصہ سونے کا ہے، اور اس سے کاندھے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ چاندی کا ہے، اور ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک کا حصہ نحاس کا ہے، اور یعنی کاپر کا ہے، اور پھر گھٹنے سے لے کر کے نیچے تک کا حصہ مٹی کا ہے. اور پھر یہ بت جو زمین سے لے کر آسمان تک ہے اسی حالت میں کھڑا ہوا تھا. تبھی آسمان سے ایک پتھر مارا گیا، اور یہ پتھر اس کو لگنے کے بعد میں اس کو پورا چورا چورا کر دیتا ہے، اس کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. پھر یہ پتھر بڑا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں یہ پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمانوں میں چلا جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے. یہ منظر سننے کے بعد میں، یہ خواب سننے کے بعد میں بادشاہ نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، سچ کہا ہے. کیا کہا؟ تو نے سچ کہا. اب پھر اس کی اب مجھے یہ بھی بتا، تو نے خواب تو بتا دیا، تعبیر بھی بتا. کہا یہ جو اوپر والا حصہ دیکھ رہے ہو یہ گزشتہ قومیں ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ان کا جو زمانہ تھا وہ سونے کی مانند تھا، کیونکہ وہ سارا جو سونے کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے زمانے کا توحید کا زمانہ، جس کے اندر کوئی شرک کی ملاوٹ نہیں تھی. پھر جو شرک آیا پھر وہاں سے یہ زمانہ خراب ہوا، ہوتے ہوتے پورا مٹی کی مانند ہو گیا، ایک دم بیکار ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین اپنے نبی کو، آخری نبی کو بھیجے گا جو کہ ساری قوموں کے اوپر غالب آ جائے گا، اور قیامت کی صبح تک اس کا دین رہے گا، اور وہ آسمانوں تک لے کے جائے گا. یہ بات یہ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے کہی تو اس نے حضرت دانیال سے کہا کہ کیا کوئی میری نجات کا ذریعہ ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا ایک ہی راستہ ہے کہ تم میری اتباع کر لو. اس نے کہا اتباع تو نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس نے اپنی مجلس ختم کر دی اور اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیسے دانیال کو مارا جائے. تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ٹھنڈا پانی پلاؤ، اور دانیال کو سب سے پہلے پیشاب آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیشاب آتا ہے اس کو،
پانی پلانے کے بعد میں، کیونکہ عام طور پہ جن کا معدہ بہت اچھا ہوتا ہے جلدی پانی ہضم کرتا ہے اور صحیح سے بدن کی صفائی کر کے باہر نکلتا ہے، جیسے زمزم کا پانی پینے کے بعد میں جلدی فارغ ہو جاتے ہیں آپ۔ تو حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کی مجلس میں بلایا گیا، بخت نصر کی مجلس میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کو بھی پانی پلایا گیا اور اس کو حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی پانی پلایا گیا، اور بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی دانیال کو پیشاب لگے باہر نکلے ویسے ہی تو ان کے سر پہ ضرب لگانا۔ کیا کرنا؟ سر پہ ضرب لگانا۔ لیکن اللہ کی توفیق سے دانیال علیہ السلام کو نہیں، بخت نصر کو پہلے استنجا لگی، جیسے ہی باہر نکلا سر پہ کس نے ضرب لگائی؟ جو کارندہ تھا اس نے ضرب لگائی۔ اب یہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اب بے ہوش ہو کر کے گرا تو پھر دوسرے دن اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو میرے پاس میں لایا جائے اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے اچانک میں ان پہ غصہ ہو کے ایک تھپڑ رسید کروں گا۔ تو جیسے ہی تھپڑ رسید کرنے کے لیے گیا، انبیاء کی مدد میں جبریل علیہ السلام رہتے تھے، حضرت جبریل نے ایک تھپڑ رسید کیا، فمسخ وجہہ، اس کا چہرہ بدل دیا، یہاں تک کہ وہ پردہ کرتے ہوئے گھومتا تھا، اور ایک مرتبہ نہیں، حدیث میں آتا 7 مرتبہ اس کا چہرہ چینج کیا گیا۔ اتنا شدید بادشاہ، سوچو آپ، اللہ کا کتنا نافرمان تھا، ایک نہیں 7 مرتبہ اس کا چہرہ چینج کیا گیا، اور ہر مرتبہ وہ اپنی مخالفت میں مزید تیزی کے ساتھ میں آتا تھا کہ کسی طرح سے انبیاء علیہ السلام پہ غالب آ جائے۔ اب آخری مرتبہ پھر اس کو خواب دکھایا گیا، اور یہ خواب ایسا تھا کہ اس نے آسمان سے آتا ہوا ایک ہتھیلی دیکھی، اور یہ ہتھیلی دیکھنے کے بعد میں انتہائی خوف کے عالم میں وہ ڈرا اور اٹھنے کے بعد میں اس نے فوراً دانیال علیہ السلام کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اے دانیال، میں نے آج خواب میں ایک ہتھیلی دیکھی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ آج ہی کی رات تیری وفات ہونے والی ہے۔ کیا ہونے والی ہے؟ آج ہی کی رات تیری وفات ہونے والی ہے، اور اللہ رب العالمین تیرے شر سے امت کو نجات دلا دینے والا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے حضرت دانیال کو باہر نکال دیا، اور اپنا جو محل تھا اس کے دروازے بند کر دیے، اور کہا آج کوئی بھی آدمی میرے اوپر داخل نہ ہو سکے۔ کیا نہ ہو سکے؟ آج کوئی بھی آدمی میرے اوپر داخل نہ ہو سکے۔ اور ایک دربان اس نے اپنے ساتھ میں رکھا، اور اس دربان کو اس نے کہا کہ کوئی بھی آدمی، کسی بھی آدمی کو اگر تم دروازے کے پاس میں دیکھو اس کو قتل۔ اب یہ جو دربان تھا، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کا ہی دماغ اللہ نے پھرا دیا، اور اس کو پرانے سارے ظلم یاد آنے لگے کہ یہ بادشاہ جو ہے بہت ظالم آدمی ہے، میرے اہل خانہ پہ اس نے ایسے ظلم کیا ہے، رات کے وقت میں اسی نے اس کا قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس ظالم اور جابر آدمی سے امت کو نجات عطا فرمائی، امت دانیال علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ کتنا شدید اور ظالم آدمی تھا۔ اس نے تو دعویٰ کر دیا تھا کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، جو مجھ کو سجدہ نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے زمین کے تمام بادشاہوں کو اپنے سامنے جھکایا تھا۔ صرف 3 انبیاء علیہ السلام ایسے تھے، حضرت ارمیہ، حضرت اشعیاء اور حضرت دانیال علیہ السلام، جنہوں نے اس کے شر سے پناہ مانگی تو اللہ رب العالمین نے نجات عطا فرمائی، اور اس کے شر سے امت کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کی وجہ سے، انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے بچا لیا۔ اللہ نے اس کی پوری الوہیت کا دعویٰ یہاں پہ ذکر فرمایا 15ویں پارے کے اندر، اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں گے تو ساری چیزیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کے شرکوں سے بچائے۔ اب یہ دیکھیں، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو تفصیل بتائی ہے، قوموں کی اشیاء کی جو عبادتیں ہیں وہ بھی بتائی، اور ساتھ میں جو اشخاص کی عبادتیں وہ بھی بتائی۔ ابھی بخت نصر کی الوہیت کا ذکر آیا، اب فرعون کی الوہیت کا ذکر آئے گا، اور جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الوہیت کے دعوے کیے اور اللہ نے ان کی الوہیت کا اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ معبودان باطلہ یہ کیسے اپنی الوہیت کا دعویٰ کرتے تھے، اور کیسے ان کی الوہیت باطل ہے، اور کیسے کوئی انسان کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے وہ الہ نہیں بن سکتا ہے، وہ معبود نہیں بن سکتا ہے۔
وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو جائے وہ الوہیت کے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے یہ سارے قصے بھی ذکر فرمائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ امت محمدیہ کے لوگ کوئی بھی آدمی کسی آدمی کی پوجا نہ کرے، کوئی آدمی کسی کے سامنے سر نہ جھکائے، کوئی آدمی کسی آدمی کو معبود نہ بنا لے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے اشخاص کی الوہیت کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو بھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور ساری امت کو شرک سے، اشخاص کے شرک سے، افراد کے شرک سے، اعیان کے شرک سے، ہر طرح کی شرکوں سے بچا کر کے رکھے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔